السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ حرب، عربی کا لفظ حرب جس کے معنی جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ایز اٹ از رکھے جاتے ہیں، تو میں چند الفاظ عربی کے آپ کو اس کے اردو ترجمہ بتاؤں گا۔ جیسے حرب ہے، اس کے معنی جنگ ہے، جبکہ ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں شاید جہاد، وہ شاید جنگ ہے، معاشرے میں یہ مروجہ مشہور کیا ہوا ہے۔ تو چند عربی کے الفاظ میں ایک حرب جنگ، اس کے معنی جنگ، جہاد معنی جد و جہد کرنا، اسلام سلامتی حاصل کرنا، جس کے معنی عام طور پہ آپ دیکھیے دنیا میں نہیں کرتے۔ اسلام کے معنی سلامتی، پیس انگلش میں۔ مسلم مطلب سبمیٹر، سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، یہ مسلم کے معنی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ غور سے اپنے ذہن نشین کر لیں، ترجمہ ہے بھی اس کا ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لیکچر کو سمجھنے کے لیے۔ یہ الفاظ عام طور پہ عربی میں رکھ جاتا ہے، مسلم سے اب آپ ایک سمجھ رہے ہیں کوئی لیبل ہے، اسلام بھی کوئی ایک لیبل ہے۔ اسلام کے معنی پیس، سلامتی، مسلم لیبل نہیں، سبمیٹر، جہاد جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، حرب وار۔ تو یہ سارے الفاظ اس لیے میں نے بتایا کیونکہ یہ اس کے جب معنی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی لینگویج میں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور ایک لفظ ہے دین کے معنی فیصلہ۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عربی میں ہی لفظ رکھ کے دین کے معنی اس طرح بتا دی گئے ہیں جیسے کہ وہ مذہب ہے۔ دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں اسلام، فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے، پیس۔ تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی، پیس، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب جنگ کا الاؤ کرے گا، جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں؟ یہ دونوں اپوزٹس ہیں۔ پیس اینڈ وار آر ٹو اپوزٹس۔ اف اللہ سیز، جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں، پیس، یعنی دنیا میں آپ کو اوور آل ورلڈ کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا۔ چند حضرات ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، جسے فساد کہا گیا ہے، یا جنگ کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اور جنگ کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ لوگ جو جنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا ایمان والے مسلم، اللہ کے سر تسلیم خم کردہ اللہ کے، کیا اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جنگ کریں؟ یہ ہے ٹاپک۔ اور یا دنیا میں جنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیشہ جنگیں نظر آتی آئی ہیں، تو یہ جنگوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتاب اللہ نے کس طرح جنگ کو ڈسکرائب کیا؟ جنگیں تو ہو رہی ہیں، کیا اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم جنگ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ یہ ہے ٹاپک۔ لیکن جنگ بھی ہو رہی ہے، وارز ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ دہشت گرد کے نام سے، کسی بھی نام، نام اس کے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ہوتی رہتی ہیں جنگیں۔ اس سے پہلے کہ میں آیات بتاؤں آپ کو، قرآنی آیت میں ایک دو باتیں اور بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک امیری اور غریبی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے ہر سٹیٹس کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے، غریب بھی ہے، ایوریج بھی ہے، امیر ترین ہے، ہر قسم کے سٹیٹس کلاس کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ، مسلم نان مسلمس ٹوگیدر۔ اب اس کے اندر آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے پیسے کو، جو بہت پیسے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس پیسے میں سے جو ان کو منافع ہو اس میں سے کچھ شیئر وہ غریبوں کو، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو آپ کے ذریعے وہ پیسے دلوانا چاہتا ہے، جسے صدقہ و زکوٰۃ کہتے ہیں ہم۔
تو وہ پیسوں کو ایک آرگنائز وے میں دنیا میں مسلم ورلڈ سبمٹرز جو ہیں وہ ایسا کام کریں, ایمان والے ایسا کام کریں کہ وہ پیسہ جو ہے شیئر کیا جائے لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ڈس بیلنس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ تو اپنے طریقے سے لے لے گا, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو فار اللہ, بٹ ایک سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیے جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی پیسہ, ان کے پاس بھی پیسہ ہے, تو وہ تو اللہ کی آیت پر عمل نہیں کر رہے, تو انہوں نے اپنے ایک سسٹم بنایا ہوا چیریٹی کا کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لیکن وہ چیریٹیز کر رہے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں یا پاورفل ملک ہیں وہ پوری جنگ ہی اکنامک پاور کی ہے کہ پیسے پہ کنٹرول کریں, پیسے سے ہر چیز خرید و فروخت یا چیزیں یا پاور ویپنز جو چیز بھی آپ بنائیں گے وہ پیسے سے کنٹرول کیا جاتا ہے لوگوں کی سائیکی کو. تو اس پیسے کا جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے ورلڈ کے اندر ود دی ڈفرینٹ نیشنلٹیز جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, چاہے وہ مسلم ورلڈ ہے چاہے ایمان والے ہیں یا نان مسلمز ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور جو کیونکہ وہ پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں جن کا حق سمجھ لیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر وہ ایک ریبیلینس نیچر بنتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے انسانوں میں, جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. ایک بیسک بتا رہا ہوں میں بات, جو آیات میں آئیں گی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو, اس کا ایویڈنس آپ کو ملے گا. تو یہ پیسے کا ان ایکول ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ, زیادہ تر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ تر معاشرے میں کون آپ کو پیسے والے نظر آئیں گے ورلڈ کے اندر, کس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے؟ جوز, یہودی. سیکنڈلی ہیں آپ کے مسلم ورلڈ میں عربس, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے. ویسے تو اوور آل ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے وہ سب دیکھنا ہے. یہ تو آپ کو آپ کی اسٹڈی ہے دنیا کے اندر ورلڈ کے اندر, ان کے پاس پیسہ ہے اور پھر یہ اپنے سسٹم انہوں نے ڈیولپ ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کریں. تو یہ روٹ کاز ہے. اس وقت بظاہر بھی آپ دیکھیں جنگ کا بھی یہی بنے گا, لیکن ہمیں یہ آیات میں بھی ویریفیکیشن ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ بتایا کہ دنیا کے اندر جو وارز ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں, کون لوگ جو ہیں یہ جنگوں میں انیشیٹو لے رہے ہیں یا کون لوگ ہیں. تو یہ بیسک آپ کو میں جو بتانا تھا. تو اب آپ دیکھیں اسی کڑی کے اندر سورہ توبہ 9 سورت ہے, اس کی 34 آیت. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, بے شک احبار عربی کا لفظ, اس کے معنی عالم فاضل, اور رہبان دہشت گرد کی اکثریت لوگوں کا مال ضرور باطل کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں, اور وہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں, یعنی مستقبل کے لیے کھانا پیسہ وغیرہ احتیاط سے روک لیتے ہیں, اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے, بس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. مال کا آپ کو نظر آیا کہ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے, ایجوکیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں آیات پر, کہ بے شک ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے, میجورٹی, ان کثیرم من الاحبار, احبار کون ہے؟ اسکالرس, عالم فاضل, اور رہبان کون ہے؟ دہشت گرد, ٹیررسٹ, یعنی وہ لوگ جو اپنے دہشت سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں بائی فالسہڈ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دو لوگ گروپس ہیں, چاہے وہ نان مسلمز ہو یا مسلمز ہو, اللہ کے یہ ایک اوور آل اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, ود ان دی سوسائٹی لیبل مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہو, لیکن احبار آف ناٹ ایمان والے, مطلب جنرل بات ہو رہی ہے, جتنے دنیا میں ہر مذہب کے اسکالرس عالم فاضل ہو گئے اور دہشت گرد, تو وہ لوگ جو ہیں وہ دہشت دلا کے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں, اور اسکالرز جو پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس سے وہ مال کھا رہے ہیں. تو مال جو ہے, مال پہ کنٹرول جو ہے وہ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے یہ بیان کیا
کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ پڑھے لکھے اسکالرز ہیں، عالم. ہم ہر عالم فاضل کو نہیں کہ، لیکن جنرل ٹرمز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احبار کا لفظ استعمال کر کے نان مسلمس کا اینڈ ود ان ہر جگہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اور روبان دہشت گرد، یہ دو جو ہیں مال کھا رہے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ لوگ. وَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ ہے اس کی اسٹرانگ اپوزیشن، کہ اللہ کے نام کو، اسلام کے نام کو مطلب بدنام کیا جائے، بدنام ہو جائے، مسلم ورلڈ اور اسلام ملائن کرتے ہیں، تو روک رہے ہیں، اپوزیشن کر رہے ہیں بائی ایجوکیشن. جھوٹی جو ایسی اسکالر ہیں، ایسے اسکالرز ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملائن ہو اسلام، اللہ کا دین، اللہ کی راستے سے روکنا. اور دوسرے جو ہیں عن سبیل مال کھا جاتے ہیں. اور والذین، اچھا، اور سونا چاندی جو ہے، سونا اور چاندی کا ذخیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس، جمع کرتے جاتے ہیں سونا اور چاندی. دوسرے جو آپ بھوکے مر رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں مختلف ملکوں میں قہر آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں، مگر جن لوگوں کے پاس ہے وہ جمع ہے، اس کو خرچ نہیں کر رہے. تیسری یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. 4 کنڈیشنز ہیں کہ باطل طریقے سے لوگ مال کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے اپوزیشن کرتے ہیں، اسٹرانگ اپوزیشن کرتے ہیں، اللہ کا دین، اسلام، فیصلہ، سلامتی، پیس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، اور سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ اس سے کیا ہوگا کہ پیسے کا ڈس بیلنس ہوگا، جس کی وجہ سے ریٹیلیشن آئے گا. تو یہ تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی. سورہ یاسین 36 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ اگر چاہتا تو وہی کھلا دیتا. نہیں ہے وہ، صرف سوائے یہ کہ وہ واضح گمراہی میں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھا ہے، جو اسکالرز اور روبان، ان سے جب یہ کہا جائے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو رزق اللہ نے تم کو دیا، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے سب کو، تو ان سے جب کہا جاتا ہے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو یہ کہتے ہیں کافر لوگ، یعنی جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، اور کہتے ہیں ایمان والوں سے اگر اللہ چاہتا تو ان کو، جیسا اب اس سے کتنا وہ ڈراسٹک لوگوں میں پرابلمز میں ہوتے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان سے جا کے ان کو کھلاؤ، ان کو خرچ کرو ان پہ، تو کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ضرور کھلا دیتا. میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم تو ایک بنایا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کے ذریعے چاہ رہا ہے کہ پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. پیسہ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹ بائی یو، تھرو یو. لیکن انہوں نے کیا کہا، جو کفر کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا، اللہ ہی کھلا دے. تو یہ آپ سوچیں، یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، یہ ہماری کوئی خاص بات ہے. اتنا غرور پیسے کے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ایبلٹی ہے، میں نے کوئی ایسا کر لیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے ان بھوکوں کو اللہ کھلا دیتا، میں کیوں کھلاؤں. تو یہ کس سے کہتے ہیں؟ ایمان والوں کو. اب ایمان والا تو جانتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اس کو یہ شرمندہ کرنا ہے کہ بھائی تمہارے اللہ کھلائے اللہ تعالیٰ. تو یہ غرور دیکھیں آپ. اور آگے اسی سے کنیکٹے میں دیکھیں آل عمران میں ایک 181 میں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی کہاوت سن لی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں. ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، اور ان کا بغیر حق کے نبیوں کا قتل کرنا، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب کا مزہ چکو. اتنے پیسہ کا گھمنڈ ہے کہ ایک تو کہنا ہے کہ بھئی ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا، ہم ان کو کیوں کھلائیں، اللہ چاہتا تو ان کو کھلائے. دوسرا آگے ایک اور آیت میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم امیر ہیں، غنی ہیں، اللہ فقیر ہے. بھلا بتائیے آپ، یہ آپ نے زندگی میں سنا آپ کو نا کس طرح کی باتیں.
آپ یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں, وہ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں یہ سب جو میری اپنی عقل کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مائنڈ ہے جس نے کیا ہے. It has nothing with God Almighty. اللہ تھوڑی دیر آئی رسوے سمجھے میں خود کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے بھئی یہ اللہ تو فقیر ہے, یہ کیسا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا میں اتنا بھوک سے لوگ مارے, کھلا دے ہو کیوں نہیں کھلا دیتا. تو اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں, اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں. بے شک اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں, امیر ہیں. ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا اور ان کا بغیر حق کے نبیوں کو قتل کہا. انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا, اللہ نے ان کو ریکارڈ لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا قتل کرتے آ رہے ہیں نفسیاتی طور پہ. ان کی سائیکالوجی جو انہوں نے میسیج دیا اس کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو اللہ کا بیٹا کہا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہر پیغمبر نبی کی نفسیات سے پرسنالٹی کی اساسینیشن کی ہوئی ان لوگوں نے. ہر پیغمبر کی بات کروں میں, جو اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بتایا, اس کے علاوہ بتائیں آپ. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا قرآن میں, اس کے بارے میں اس کے علاوہ آپ بتائیں. ہر پیغمبر داؤد علیہ السلام, ہر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ کہ جو کچھ اللہ آیات میں بیان کر رہا ہے ان کے بارے میں آپ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تو یہ انبیاؤں کا قتل ہے کہ وہ اللہ کیا بتا رہے ہیں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کو امیر سمجھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فقیر. اور جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی کھلاؤ ان کو غریبوں کو, تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ چاہتے تو ان کو خود کھلا لے. تو یہ آپ دیکھیے اس سے ابھی آگے چل کے پوری جنگ کے سامنے آ جائے گی آپ کے. یہ سچویشن میں اس لیے ڈیولپ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں. اچھا اب سورہ نساء 4 اس کی 161 آیت ہے, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور انہوں نے ربا کو, بڑھوتری کو پکڑا اور تحقیق اس کے بارے میں وہ منع کیے گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کا باطل کے ساتھ مال کھایا اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اچھا اب یہاں آیا ربا, کیونکہ یہ ایک اس کا ایک جنگ کا ایک بیچ میں ایک پورشن بنتا ہے, اس لیے میں ربا کا بتانا چاہوں گا. چھوٹی سی میں بات بتاؤں گا. ربا کے معنی, بیسک معنی ربا کے معنی بڑھوتی, انکریز, بڑھنا. چھوٹا سی بات دیکھیے کہ معاشرے میں جو ربا سمجھا جا رہا ہے اور جو قرآن مجید میں بیان کیا اس میں تھوڑا فرق ہے. ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں آپ, ربا کیا چیز ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی یعنی انکریز. تو ایک آیت ہے قرآن مجید میں, وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وہ ہے سورہ انفال 8ویں سورت ہے اور اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور ایک آیت ہے سورہ الحشر, ایک اور لکھ لیں آپ. الحشر کا ایک پورشن پڑھ رہا ہوں 59, اس کی 8 اور 9 آیت ہے. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوُّا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اچھا اب اس کے معنی ہے کہ جان لو کہ بے شک تمہارے منافع کسی بھی شے میں سے ہو بس وہ اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے, مساکین کے لیے اور راستے کے بیٹوں کے لیے اور فقراء مہاجر فقراؤں کے لیے اور وہ لوگ جو اپنے دائروں سے اور اپنے مال سے نکالے گئے اور وہ جو لوگ جو ٹھہرے میں پہلے سے دائرے میں ایمان کے دائرے میں پہلے سے ٹھہرے ہوئے ایمان والے. تو میں آپ کو یہ 2-3 میں نے آپ کو ریفرنس کے چھوٹے چھوٹے سے پورشن دیے ہیں, لیکن بتانا ہی چاہوں گا کہ یہ آیات میں اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ جان لو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو, کسی بھی شے سے من شے سے منافع ہو جائے, اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے. اور یہ کیٹیگریز ہیں, یہ سارے جو میں نے پڑھے تھے اس وقت, یہ 8 کیٹیگریز سمجھ لیں آپ, زمرے. اللہ, رسول, یتیم, فقیر, مسکین, راستے کے بیٹے اور جو ایمان کے اندر ہجرت کر جائیں وہ فقیر, اور وہ لوگ جو پہلے سے ایمان میں ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو اپنے منافع میں سے جو بھی آپ پروفٹ کرتے ہیں, نیٹ پروفٹ, اس میں سے
5वां हिस्सा यानी 20, 100 में से 20 इन 8 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब आपको एक मिसाल के तौर 100 रुपये मुझे मुनाफा हो, सिंपल 100 रुपये का, तो उसमें से 20 रुपये मैं दे दूं, क्योंकि ये कैटेगरीज में अल्लाह कह रहा है 5वां हिस्सा दे दें मुनाफे में से, तो 20 रुपये जब मैं दे दी तो मेरे पास कितने बचे जी? 80 रुपये। तो 80 रुपये मेरे, 80 मेरे हो गए और 20 हो गए कैटेगरीज के लोगों के, जिन कैटेगरीज का अल्लाह ने बयान किया है। अब अगर मैं ये 20 रुपये ना दूं तो ये मेरे पास क्या है? बढ़ोतरी है ना ये भाई। अगर आप किसी आदमी से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं जो कि 20 रुपये की हो और उसको 100 रुपये दे और वहाँ पे वो 100 रुपये रिटर्न कर दे, तो आपके भाई 20 रुपये तो काटो इसमें से, मेरे नहीं, 20 रुपये नहीं है। तो जो 20 रुपये कैटेगरीज के हैं, अगर आप वो नहीं देंगे तो वो इजाफा है आपके माल में, जो आप बातिल तरीके से खाएंगे, तो वो रिबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका उससे ताल्लुक कुछ नहीं है, जो बैंक का सिस्टम है। और एक छोटा सा, मैं फिर लेक्चर मैंने अगर डिटेल में दूंगा, एक छोटी सी और आयत के पोर्शन में पढ़ रहा हूँ, बकरा 2 की 275 में लिखा है, कालू इन्नमल बैउ मिथलु रिबा, कालू इन्नमल बैउ मिथलु रिबा। तो अल्लाह कहता है जो लोग रिबा खाते हैं, यानी जो बढ़ोतरी खाते हैं, यानी 100 में से 20 रुपया उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने खाया, 20 रुपये खा लिया, उसको बढ़ोतरी 100 रुपये 20 रुपये जो बढ़ रहा वो खा लिया। तो वो कहते हैं कालू इन्नमल बाई, कहते हैं बेशक जो डील है, जो डील्स होती हैं, सौदा जो बाजी सौदा करते हैं, आप सौदा करते हैं, डील करते हैं, वो है मिसाल बढ़ोतरी की। तो बैंक से आप डील करते हैं, यानी किसी किस्म की भी डीलिंग्स होती हैं। आप अरब वर्ल्ड में चले जाएं, उसमें अरब ज्यूज हैं, अरब क्रिश्चियंस हैं, अरब एथीस्ट हैं, वो बैंक से डीलिंग्स कर रहे हैं, कोई उसको बढ़ोतरी नहीं कह रहा है। वो कह रहा है हम बैंक से क्या कर रहे हैं? डील, बाई 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 कर रहे हैं, लेन देन, अल बाई। तो वो अरबी में इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड। और आपके जब बैंक की देखिए उसमें ट्रांजैक्शन एक वर्ड है, वो भी उसको बाई कहते हैं, कि भाई वो डील करते हैं कि भाई हमारे आप बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो इस पैसे का आप हमारे पास जमा करेंगे तो हम आपको इतना उसका इंटरेस्ट कह लें, जो भी कहें वो प्रॉफिट है, क्योंकि हम उससे जो भी बिजनेस करें, जो भी करें, वो आपने एग्री कर लिया उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, आपने साइन किया, आपस के आपके दरमियान क्या हो रही है? डील हो रही है। आप समझ, डील हो रही है, इसका कोई ताल्लुक, ये ऐसा जैसे कहने लगे वो साहब उस पर कोई लॉस नहीं हो, भाई ये मेरा घर है, मैं घर किराए पे दे दूं, ये घर मेरा रहेगा, पैसा लिए जा रहा हूं मैं उससे, और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, गाड़ी है, टैक्सी बना दी मैंने, किराए पे चला रहा हूँ। इसी तरह पैसा जब बैंक पे रखाते हैं तो वो उससे आप आगे वो करते हैं, वो उस रखाने के आपको रेंट पे पैसा दे रहे हैं, यूँ समझ लिया आप। फिलहाल ये समझिए अगर वो 20 रुपया मैं नहीं दूंगा तो वो बढ़ोतरी हो जाएगी, और जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो मैं बढ़ोतरी खाऊंगा तो वो रिबा खा लूँगा। तो यहाँ जो मैंने आज पढ़ी थी वो ये थी कि उन्होंने पकड़ लिया व अख़दिहिमुर रिबा वक़द नुहू अन व अकलिहिम अमवाल अन्नास बिल बातिल व अतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। और उन्होंने बढ़ोतरी को पकड़ा, यानी मुनाफे का 5वें हिस्से को, और तहकीक उसके बारे में वो मना किए गए थे, और इन्होंने लोगों को जो ज़ुमरे में आते हैं उनका माल बातिल के साथ खाया, और उनमें से काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखी है। तो ये आयत आपको इसलिए बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी था कि लोगों ने, वही देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी, कि अल्लाह ने 100 में 20 रुपया कैटेगरीज का रखा हुआ है, अगर आप वो शेयर नहीं करेंगे तो वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो ईमान वाले हैं, जो कुरानी आयत को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए था। इसमें जूस का कोई कनेक्शन नहीं है, क्रिश्चियंस का, नॉन मुस्लिम का कोई कनेक्शन नहीं है। जूस जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, थी जितने लोग हैं, वो अपने पैसा कुरान को पढ़ के थोड़ी प्रॉफिट में से शेयर कर रहे हैं। हम ईमान ला रहे हैं आयात पर, हमको अल्लाह कह रहा है कि तुम 100 में 20 रुपये जो है कैटेगरीज को दो। तो अल्लाह ताला ने सिवाय एक आयत के ईमान वालों को, जितनी आयतें हैं रिबा की, बढ़ोतरी की, वो ईमान वालों को एड्रेस किया अल्लाह ने। ईमान वालों को अल्लाह ने, देखिए नेक्स्ट आयत में अल बकरा 2 की 278, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और छोड़ दो जो रिबा बढ़ोतरी में से है, यानी मुनाफे का 5वां हिस्सा, अगर तुम ईमान वाले हो। अगर आपके पास वो कंपाइल हो गया है, बढ़ता जा रहा है आपके पास, तो अल्लाह कहे उसमें छोड़ दो तुम। जो फर्ज करिए
2-2.5% تو عام طور پہ لوگ خرچ کر ہی رہے ہیں نا. 20 میں سے 2.5 کر رہے ہیں, 17.5 جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہہ رہے ہے اب جمع ہو گیا, بقیہ اس کو بھی چھوڑو, کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ وہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ تو یہ نان مسلم کہاں سے آ گئے؟ یہ بینکنگ سسٹم دنیا کے انہوں نے بنا, اب ان کا کیا تعلق؟ وہ تو ڈیل ہے, بینک سے ڈیل ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا, وہی کہتے ہیں جو بڑھوتی کھا رہے ہیں, یعنی بڑھوتی کھانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل جتنی دنیا میں ڈیل ہے, ایک خاص ڈیل ہے, البیع کہتے ہیں خاص ڈیل, مثل الربا, یہ ہے مثال ربا کی. بینکنگ کی جو سسٹم ہے یہ مثال ہے ربا کی. کون کہہ رہا ہے؟ جو ربا کھا رہے ہیں, جو 20 روپیز کھا رہے ہیں, 100 میں سے 20 کھا رہے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا انما البیع, کہ بے شک یہ بیع, خاص بیع کون سی ہے؟ بینکنگ ٹرانزیکشن یا جو بھی ہے اس کی, وہ ہے مثل الربا, یہ ربا جو کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ نے بتا دیا, جس کو اللہ کہتا ہے بیع کو اللہ نے حلال کرا ہوا ہے اور بڑھوتی کو حرام کیا ہوا ہے. جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں لافل وہ حلال ہے. لیکن ربا کھانے والے کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہے بینکنگ کی, آپ بات کہتے ہیں بینک کے ٹرانزیکشنز یا بینکنگ سسٹم جو یہ ڈیلز ہے نا, یہ کیا ہے؟ کہہ لیں یہی تو ہے ربا. یہی قرآن میں کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ, ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے قرآن میں, یہی لوگ کہتے آ رہے ہیں. تو بہرحال تو اب اللہ نے کہا تم چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے, جو باقی ہے چھوڑ دو. اگر دیکھیے آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے, آمنو اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو باقی جو ہے ربا سے, ان کنتم مومنین, اور اینڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر تم مومن ہو, ایمان والے, اور پھر آخر میں مومن. یعنی اتنی اسٹرانگ ودن, میں کہہ رہا ہوں ساری آیتیں ربا کی جو ہیں بڑھوتوں کی, وہ ایمان والوں سے, ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والو تو چھوڑ دو جو تمہارے باقی ہے. تو کیونکہ اس کو بہت ہی ضروری تھا آپ کو سمجھانا. اب دیکھیے جب اللہ نے کہا چھوڑ دو جو باقی ہے, نیکسٹ آیت البقرہ کی 279, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. بس اگر تم نہیں کرو گے, یعنی بڑھوتی میں سے جو باقی ہے وہ نہیں چھوڑو گے, 5واں حصہ جو چھوڑنے کو کہا ہے, بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے, اور اگر تم لوٹو گے بس تمہارے لیے تمہارے اموال کے سر ہیں, نہ تم ظلم کرو اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. اب آپ دیکھیے یہ آیا جنگ, جنگ کا لفظ آیا, جنگ کا لفظ جو آیا, اس ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے پیسے سے ریلیٹڈ باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی. اب آیا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ یا وہ مال جو کہ زمرے کے والوں کا ہے, وہ آپ کے پاس اپنے پیسے میں بڑھ گیا ہے, جو باقی ہے اس کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے ٹو دا کیٹیگریز, واپس زمرے میں دے دیں آپ. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس لے لیں آپ. کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جنگ؟ جی ایمان والوں کو ایڈریس کیا بھائی یہ, کیونکہ ایمان والوں کو اللہ نے کہا 100 میں سے 20 روپے دیں آپ. مطلب نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی یہاں, آپ سے کہا جا رہا ہے بینکنگ سسٹم سے کوئی کنسرن تو ڈیل ہے, یہ آپ ایمان والے ہیں, آپ کو 100 میں سے 80 آپ کا ہے, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کا روس جو ہے, سر جو ہے, ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے, 20 جو ہے کیٹیگریز کا ہے, اور وہ آپ نے پائل اپ کر چکے ہیں. تو اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس لوٹا دے دیں باقی, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان آپ سے, یہ سمجھنا ہے آپ نے ایمان والوں سے. یہ جنگ کا لیکچر ہو رہا ہے آج. آپ جنگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کو, اللہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا ہے جنگ آپ سے کرے گا. وہ یہ نوٹس دے گا, یہ نہیں کہ صرف نوٹس دیا اللہ تعالیٰ نے. نوٹس دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی, پہلے ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ میک شیور کہ یو ریٹرن دا منی, اف یو ناٹ, تو اللہ کا ہے وہ نوٹس, اور رسول کا جنگ کا آپ سے. اور کوئی فوجیں نہیں بنائی اس نے, کوئی مومن ہو تم جا کے, تم سے مومنوں سے کہہ رہا ہے تم سے جنگ ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تم سے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے مومن ہیں کہ سورہ منافقون میں آگے 63 میں 7 میں لکھا, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. اور وہی تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں
تم نہیں ان مومنوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں, ڈسپرس ہو جائیں, سکیٹرڈ ہو جائیں. اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں اور لیکن منافق نہیں سمجھتے. اب دیکھیے ایمان والے, قرآن مجید میں ایک یاد رکھیں, جب اللہ ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں. لیکن ہمارے اسی قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ بھی کہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی آیت میں ایسے بھی لکھا ہے. تو قرآن مجید میں ایمان لانے کے بعد اللہ کہا کفر بھی کر رہے ہیں, پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے ایمان لائے ایمان کے بعد وہ منافقت بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اس میں جو آخر میں لکھا منافقون یہ نہیں سمجھتے, یہ وہ لوگ ہیں جو آیت کے ایمان بھی لائے ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جو ایمان بھی لاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے جو بڑھوتی جو کھا رہے ہیں یہ ایکچولی ود ان دی ایمان والے منافق ہو گئے. ایمان والے تو ہیں یہ, لیکن اندر سے کیونکہ یہ اگر زمرے کے کیٹیز کا مال کھا رہے ہیں, ربا کھا رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی منافق ہوگا. کہتے ہیں مومنوں پہ خرچ نہیں کرو تاکہ ایمان والے جو ایکچولی ایمان والے اللہ کی نظر میں وہ بکھر جائیں. تو اللہ نے جو سسٹم بنایا تھا کہ آپ اس طرح شیئر کریں گے کیٹیگریز میں, وہ اگر نہیں کرا انہوں نے تو اس سے کیا ریزلٹنٹ ہوا کہ وہ منافق ہیں جو پیسے کو ان ایکولی ڈسٹریبیوشن میں ان ایکول آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایکویلٹی نہیں آ رہی. تو کہنے کو ایمان والے ہیں, وہ ہمارے اندر ہی تو ہے. منافق کون ہے بھائی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ منافق جوز ہیں کیا یا نان مسلم منافق ہے, تو ایمان والوں کو ہی کہا گیا تم دو کیٹیگریز میں کے اندر ڈیوائڈ کرو, اور ایمان والی کے ودن کے اندر جو منافق ہے وہ نہیں کر رہا ہے. ودن جو ہے ایمان والے, جو ہم سب تو ہم ایمان والے سمجھیں, سب ایمان والے ہیں. اب اگر شیئر نہیں کر رہے تو بیچ میں منافق ہیں, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان میں سے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم ان کو مومنوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں, اسکیٹر ہو جائیں. اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں, اور لیکن منافق نہیں جانتے. تو منافق اس کے معنی ایمان والوں میں جو لوگ منافق ہوئے وہ خرچ نہیں کر رہے ود ان دی بلیورس, مگر اللہ نے ان کو ہمیشہ منافق ایمان والے کر کے کہا ایمان والو بقیہ جو ہے چھوڑ دو. ایمان والے اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے تمہارے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنے کا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ایمان والوں سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اب جناب سورہ توبہ 9 اس کی 107 آیت 107, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور منافق لوگوں نے ایک مسجد کو نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور گھات کے لیے, یعنی اچانک حملے کے لیے خفیہ جگہ کو پکڑ رکھا ہے. اور ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, اور وہ ضرور حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو لوگ منافق ہیں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک تو پیچھے میں نے بتا دیا کہ وہ ان کا وہی کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں, جو رسول کے نزدیک ہیں لوگ, ان پہ تم پیسہ خرچ نہیں کرو, اور ویسے بھی خرچ نہیں کر رہے. اب ان کے اور کیٹیگری, ان کے بیہیویئر یا ان کی پرسنالٹی ڈسکرپشن یہ آئی کہ انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے, والذین اتخذوا مسجدا, اور ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے, ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, کفرن کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے, مومنوں میں ڈویژن ہو جائے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اللہ اس کے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے اس کے لیے گھاٹ بنائے, یعنی ایسی جگہ بنائے جہاں سے خفیہ اٹیک کر سکیں. وہ مسجد کو بنا رہے ہیں وہ خفیہ جگہ. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں
کون سی مسجد ہے؟ ایک مسجد کی بات ہو رہی یہاں پر، اسپیسیفک ون ماسک، جو اتنی اسٹرانگ ڈسپیوٹڈ ہے، جو ایک جھگڑے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، جہاں سے جنگ کی واہ والا ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. دیکھیں جو حضرات فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ان سے میرا سوال ہے ڈائریکٹ، کون آدمی اس جگہ بتا سکتا ہے اس مسجد کو؟ میں پہچانتا ہوں، آپ سوچئے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ آ چکے ہیں؟ اچھا سوری، اچھا اور کون ہے؟ کوئی یہاں پر فرسٹ آپ ہیں نا؟ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کوئی مسجد؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ بھی پتہ چلا ہے؟ پہلے سے پتہ ہے؟ کون سی مسجد ہے وہ؟ ویری گڈ، شکراً. دیکھیے انہوں نے بتایا جیروسلم میں ایک مسجد ہے جو کہ لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، اور آپ دیکھیے اس میں مومنوں میں تفرقہ بھی ہے. دیکھیے بالکل آیت کے مطابق، والذین اتخذوا، اور لوگوں نے اخذ کیا ہے مسجد کو، ضراراً نقصان پہنچانے کے لیے، کفراً کفر کرنے کے لیے، وتفریقاً بین المومنین، مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. تو مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے، پچھلی آیت میں تھا مومنوں کو سکیٹر کر رہا ہے، مومنوں خرچ بھی نہیں کر رہا ہے، اور مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ایک ایسی گھاٹ بنا دو جہاں سے خفیہ اٹیکس کیے جائیں پہلے سے، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، ان کے لیے خفیہ جگہ بنا کے دینا. اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول سے کون لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. دو کیٹیگریز کون سی؟ ایک تو کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی، منافق ہے، ربا کھا. اللہ کا نوٹس تو آ گیا جنگ کا، ایک نوٹس آیا ہوا ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے، اور اللہ گواہی دے رہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو پتہ چلا دنیا میں ایک مسجد ہے جیروسلم کے اندر، جو کہ ایک بیسک روٹ کاز ہے فار فائٹنگ. ہر وقت وہاں جنگ ہوتی رہے گی، لائف ٹائم، جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک قیامت تک دنیا، وہاں کبھی سلامتی پیس نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے. یہ آیت میں لکھا ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، یہ چیز ختم نہیں ہونے والی. اس کے آگے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہ ہو، ضرور مسجد یعنی مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، زیادہ حقدار ہے یہ کہ اس میں کھڑا ہو. اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں، یہ کہ وہ طہارت کریں، اور اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑو. کون سی مسجد؟ جہاں پر تفرقہ ہے، جہاں مسجد ضرار، نقصان پہنچانے کے لیے، ایمان والوں کو نقصان، تفرقہ کرنے کے لیے، سلامتی نہ رہے وہاں پر، وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا، سلامتی نظر نہیں آئے گی، تفرقہ رہے گا، اور اللہ اس رسول کی جنگ کے لیے ایک گھاٹ بنی رہے گی، جھگڑے کی جگہ بنی رہے گی، وار کے لیے جگہ بنی رہے گی، وار جو اللہ رسول سے پہلے سے لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ منع کر دیا تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑو، تم اس مسجد میں کھڑو جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے. تو پہلے دن سے تقوی پہ بنیاد جو رکھی ہے وہ ہے مسجد حرام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر وضع کے انسانیت کے لیے جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے وہ جگہ اور ہدایت عالمین کے لیے. پہلا دن ان اول بیت، یہ ہے پہلے دن سے. احق وہاں لکھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. تو مقام ابراہیم کہاں ہے؟ اسی آیت میں لکھا ہے، اس کے آگے فی آیت بینات مقام ابراہیم، واضح آیات ہیں اس میں مقام ابراہیم. مسجد حرام میں جو واضح آیات ہیں، امام صاحب کی جگہ ابراہیم علیہ السلام جو امام صاحب ہیں اور تمام انبیاء، وہ مقام ابراہیم ہے. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ واضح نشانی جو مقام ابراہیم ہے، وہاں سے تم مصلی لے لو. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم جا کے اس مسجد میں کھڑے ہو جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. تو جو پہلے دن سے بنیاد جس مسجد میں تقوی کی رکھی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور وہ اس میں کھڑو. اور اس میں جو مرد ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے پاک طاہر رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک مردوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں منافق لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک مسجد کو ایک ایسے جو اللہ سے اور رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں. پہلے کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی یاد ہے، ان کے لیے ایک ایسا
گھاٹ بنائی جہاں سے وہ سڈن اٹیک کرتے رہیں, خفیہ اٹیک کریں, گھاٹ بنائیں, اور ان کا پرپز یہ کہ نہ وہاں سلامتی رہے, یعنی کہ سلامتی رہے اس جگہ پر, اور اللہ ایمان والوں کے اندر تفرقہ پڑ جائے اور نقصان پہنچے اسلام کو, سلامتی کو. یہ ان کا پرپز ہے. مومنوں میں تفرقہ ڈال دے, کفر کریں اور نقصان پہنچائیں, یہ پرپز ہے اس کا. اور اللہ سے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے, ان کے لیے وہ بیس بنائے جائیں. السلام علیکم. جیسے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں, کیا یہ جنگ صحیح ہے؟ ان کا سوال ہے کہ جو پہلا قبلہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے سو کالڈ مسلمانوں کا, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے, بیت المقدس. یہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے سب, بیت المقدس جو ہے ہمارا پہلا قبلہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے وہ کیا صحیح ہے کہ یہ جو پہلا قبلہ جو بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا پہلے, کون بتا رہا ہے, اور اس کو کون بتا رہا ہے کہ پہلا قبلہ ہے؟ نہیں, اس دنیا میں کون لوگ ہیں جو اس کو امپورٹنس ہے؟ نہیں, آبار ہو گئے, اسکالرز ہو گئے, لیکن آپ بات نہیں سمجھ رہے. ابھی ہم نے پورا ایک لیکچر قرآن میں کون لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنا رکھی ہے؟ منافق ہے نا وہ منافق ہیں جنہوں نے اس مسجد کو بنا رکھا ہے, اس کو امپورٹنس دی ہے. پہلا بیت المقدس بھی وہ ہے, پہلا قبلہ بھی وہ ہے, اس کو امپورٹنس دے دی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرف منہ کر کے صلاۃ قائم کرتے تھے محمد رسول اللہ کے زمانے میں, پتہ نہیں 16 مہینے یا کوئی پیریڈ آف ٹائم انہوں نے شاید, یہ قرآن کی بات نہیں, ویسے میں بات کہہ رہا ہوں. ابو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, پھر وہ ایک وقت آئے, کہتے ہیں قبلہ چینج ہو گیا. تو اس قبلے پہلے جو ہسٹری کے بعد پوائنٹ آف ویو, اس قبلے سے وہ ٹرن ہو کے اس طرف آ گئے, کعبے کی طرف, مسجد حرام کی طرف. اب جب ہم لوگ آئے دنیا میں تو ہمیں مسجد حرام پتہ چلا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے نا, یہ ہمارا قبلہ, اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. تو ہمیں پہلے قبلے کے لیے جنگ کرنی چاہیے صاحب. فرض کریے کہ آپ سب لوگ جنگ کریں, اور جنگ کر کے, جیسے صحیح تو غلط ہے بات کی بات, جنگ کر کے آپ پہلا قبلہ مل گیا آپ کو, تو آپ لوگ حضرات ادھر مڑ کے نماز پڑھیں گے کیا؟ پوچھ رہے ہیں نا کہ بھائی پہلے ادھر مڑ کے نماز پڑھتے تھے, پہلے منہ اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے, وہاں سے قبلہ چینج ہو گیا, یہ مل گیا اللہ کا گھر. اب یہ کہ ہم اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جنگ کرنا صحیح ہے, تو میں کہہ رہا ہوں فرض کریے جنگ کر کے آپ نے حاصل کر لیا پہلا قبلہ. اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس قبلے کے ساتھ؟ جب مل گیا آپ کو قبلہ, فرض کریے میں کہتا ہوں یہ مل گیا قبلہ صاحب, اب کیا کریں گے آپ؟ اب ادھر مڑ کے نماز پڑھیں گے کیا؟ اس کعبے سے ہٹنا چاہ رہے ہیں, اس کعبے سے جو اللہ نے مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قبلہ تمہارا یہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصہ بنا لو, یہ ہے قبلہ آپ کا. اب آپ جنگ کر رہے ہیں کہ صاحب جنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے, پہلا قبلہ ہے. بھائی آپ جنگ کر کے وہ قبلہ حاصل کر لیں تو الٹیمیٹلی آپ کریں گے پھر اس قبلے کے ساتھ. مل گیا آپ کو, پھر کیا کریں گے آپ کہ ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی جنگ, اب دیکھیے کیا یہ اصل کیا چیز ہے کہ اس زمانے کے یہودی اور آج کے یہودی جب بھی اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو وہ اس قبلے سے ہٹ جاتے ہیں. جب اللہ کی آیت پڑھتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کیا انسان للذی بکہ کے ساتھ ہے, مبارک جگہ ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. اب ایک یہودی کو فرض کریے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, اس نے یہ آیت پڑھی, اس کو یہ وضاحت ہوئی, تو اس نے اپنا قبلہ بدل دیا. جس قبلے کو وہ جروسلم کو امپورٹنس دے رہا تھا بائبل کی وجہ سے, جیسے ہی اس نے اپنا قبلہ بدلا تو وہ اس قبلے پہ آ گیا اللہ کے گھر پر. تو اس کا وہ پہلا قبلہ تھا, اللہ کا نہیں تھا, اس کا تھا, تو اس کا وہ پہلا قبلہ تھا. اب وہ اللہ کے گھر پہ آیت پہ آن کے اس کو اپنا کہے گا یہ میرا دوسرا قبلہ ہے. تو ہر زمانے میں نان مسلمس کے قبلے اپنے اپنے ہوتے ہیں. جوز کا اپنا ہے, کرسچنس کا اپنا ہے, ہندو کا اپنا ہے, بدھسٹ کا اپنا ہے. ہر آدمی کے اپنا ایک مذہب, اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کو وہ پریکٹس اور فالو کر رہا ہوتا ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ قرآن پہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے قبلے سے ہٹ جاتا ہے. جس قبلے پہ وہ تھا, جس قبلے سے وہ ہٹ گیا اور اللہ کے اس قبلے پہ آ گیا ان اول بیت وضع للناس, بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانوں کے لیے بنایا جو بکہ کے ساتھ ہے, مبارک جگہ ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. تو
تو جب وہ اس قبلے پہ آ گیا تو جس قبلے پہ وہ تھا وہ ہٹ گیا اس سے. تو اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہر زمانے میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف اور احمق لوگ یہ کہیں گے یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر تھے. تو اللہ ان کو کہتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے تو وہ اپنے قبلے سے ہٹ جاتا ہے جس قبلے پہ وہ تھا. تو بے وقوف اس کے خاندان کے لوگ کہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم اس قبلے سے ہٹ گئے جس قبلے پہ تم تھے، جس مذہب کو، جس ڈائریکشن آف بلیف کو تم بلیو کرے اس سے تم ہٹ گئے. تو ہر زمانے میں جو کرسچن اب اس کے گھر والے کہا بھائی تمہیں کیا ہو، تم مسلم ہو گئے، اسلام لیا، اللہ کے گھر کو مان رہے ہو، پہلے تم یہ ان کا ویلنگ وال ہے، دیوار ہے، دیواریں گر گیا، اس کے آگے یوں ہلتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں ٹورا. اب وہ ہٹ گئے، وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے صراط قائم کرنے لگے. تو ان کا قبلہ پہلے کوئی اور تھا، جوز کا قبلہ تھا، ہر نان مسلم کا قبلہ ہے. تو وہاں سے ریورٹ کر کے جب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے صراط قائم اور سب ادھر ہو گئے تو اب یہ قبلہ ہے. اب جو لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو قبلہ مل جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس قبلے کے ساتھ، ان سے سوال کریں آپ. واٹ دے ول ڈو ود دا ڈائریکشن آف بلیف آف دا جیروسلم، وہ بتائیں گے ہم یہ کریں گے کہ ہمیں آیتیں مل گئی، مسجد حرام مل گیا، سب کے جب واپس ہم وہاں لوٹنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے ہیں یہ سوال، ان سے پوچھیں وہ صراط قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو منہ کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتائیں. اب اللہ اس کے رسول سے جنگ کون کرتے آ رہے ہیں؟ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیے. مائدہ 64. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوہ والبغضاء الى یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرتی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں یہودی آ گئے. لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے معنی ہو گئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے نیچے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جیسے اللہ نے کلیئرفائی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں، یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں، یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ شروع میں آیتیں پڑھی تھی نا، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، امیر سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو فقیر ہے، اور کہہ رہے ہیں غریب جو ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. یہ آ گئے اب یہودی کو لفظ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جبھی تو یہ غربت دنیا میں نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے. یہودی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے میں، اب ہم اتنے امیر ہو گئے، اب ہم سارا کچھ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں.
کیونکہ اپنے امیری کا انہیں وہ ہے. تو اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, اللہ نے ان پہ لعنت کر دی, بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں. یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور جو تو اس کے معنی کہ یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں, یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اور اس کے کون لوگ ہیں, وہ ٹیررسٹ, ان کے اسکالرس. اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اپنے کو امیر ترین دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ ہیں, نہیں سمجھ رہے, تو وہ سمجھ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کہ اب ہمیں کرنا ہے سب کچھ جو کرنا ہے, ہم اپنے اس پیسے کے زوم میں ہم سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا, کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں, یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی. یہ میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں. جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں, جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں, یہودی. اور دوسرے لوگ کون ہیں, جو ربا کھا رہے ہیں, منافق. اور وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے. کہاں پہ بنا رکھی ہے, اسی علاقے میں. وہی ہے نا, وہ وہیں یہودی ہیں, وہیں ہے, اور دن دن جنگ ہو رہی ہے. جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے اسی وہ ایک وہ سینٹر بنا ہوا ہے. یہودی اور منافق نام کے مسلمان جو کہہ رہے ہیں ایمان والے اپنے آپ کو, یہ دو ہیں. اور یہ جو منافق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے نوٹس کیا دیا جنگ کا انہی کو. تو جنگ کا نوٹس ملا کس کو, ایمان والوں میں جو منافق ہیں, جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں. انہوں نے جنگ کس سے کر رہے ہیں, یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں, یہ یہودیوں سے. اور یہودی کیوں کر رہے ہیں, وہ آگ لگا رہے ہیں, وہ سمجھ اللہ فقیر ہے. تو آپ دنیا میں جب جنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از بٹوین دا جوز اور دا لیبل مسلم آل اوور دا ورلڈ. یہی روٹ کاز بنیں گے ہمیشہ. یعنی آپ دنیا میں مختلف جنگیں جتنی ہوتی آ رہی ہیں ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھیں تو روٹ کاز وہیں بنا ہوا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے, قرآن میں بتا رہا ہوں, میں آیات سے بتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے روبان دہشت گرد, اور ان کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. یہ اور وہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا ان غریبوں کو کھلاؤ, کتنی بری طرح بھی میسا کر کے آپ نے دیکھا ہو ابھی ریسنٹلی, کون سے لبنان کون سی جگہ تھی, بالکل وہ نان فائٹرز, وہ کہہ رہا ہم لڑ نہیں رہا, ہم مارے جا رہا تھا, بلڈنگ کی بلڈنگ مار رہا تھا. یہ کیا, یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اور دوسرے یہ بیٹھے ہوئے اور نام بھی رکھتے ہیں الاقصی بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ, اسی مسجد کا نام لے کے کرتے ہیں. وہ اسی مسجد کا نام, اسی مسجد کو پکڑ رکھا ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنائی ہوئی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں ریلیٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تو اللہ کا نوٹس ہے, اللہ اس کے رسول کا نوٹس ہے, ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. جنگ کا نوٹس ہے تو جنگ تو ہوگی. تو اللہ کا رسول اور اللہ کیسے جنگ کریں گے, آپس میں آپ لڑیں گے. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ کے جنگ لڑوائی, ایک دوسرے کو لڑائی کروا کے مزہ چکاتا ہے. تو بیسیکلی آپ آپس میں لڑتے ہیں. جنگ تو ہوتی ہے نا دنیا میں, جنگیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کا رسول کا اور اللہ اس کے رسول کا جب نوٹس آئے جنگ کا تو جنگ تو کریں گے. اور منافق کر رہے ہیں. منافق کیوں کر رہے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور ایمان والے ہیں نہیں, اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق آدمی جو ہے, جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور ایمان نہیں لا رہا اور منافقت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے پہ خرچ بھی مت کرو, وہ الگ پرسنالٹی ہے. اور دوسرے جو احبار اور اسکالر روبان جو ٹیررسٹ ٹائپ جو ہیں وہ مال کھا رہے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. تو یہ آپ کو ریلیشن آ گیا. اب یہاں پر اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس آیت میں, وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی.
یہ وہ لوگوں کے لیے اللہ بات کر رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے, اور جو تیرے رب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے, تیرے رب نے تیری طرف جو نازل کیا ضرور اس سے یہ لوگوں کو بجائے اس سے اصلاح کریں, یہودیوں یا منافق ہو, وہ ان کو جہاں تو یہودیاں ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے طغیانی یعنی ناحق کرختگی, بے رحمی اور ظلم, ان میں بڑھ جاتے ہیں لوگ. یہودی جو ہیں اس میں اس کیفیت میں بڑھ جاتے ہیں. جب جو چیز نازل کیا گیا ان کو بتایا جائے, آیاتیں بتائی جائیں, اس طرح کی بتائی جائے بات, تو وہ ظلم کے اندر, ناحق کرختگی کے اندر, طغیانی کے اور بڑھ جاتے ہیں اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. جب ان کو آیت کی وضاحت کی جائے, آیت سے قرآن کی آیت کی وضاحت کی جائے, وضاحت بیان کیا جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک میسج پہنچایا جائے, تو ان کو بجائے اس کی اصلاح کے وہ باقاعدہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور کرختگی میں, کیونکہ اتنا زوم ہے ان کو اپنا کہ ہم امیر ہیں, ہم پیسے والے ہیں, ہم سٹرونگ ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے. اور ایک دو جگہ لکھ کے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, قرآن کی آیت میں لکھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اپنے وہ یہ بھی سمجھ رکھا انہوں نے, پتہ نہیں کس طرح کا دماغ ہے, عجیب کیٹیگری کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا اگر رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے, یا ان کو سلیب دے دی جائے گی, یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے, یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے, یا ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی, رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, یا ملک بدر کیا جا رہا ہے, اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہی نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی, یہ ہو گیا, یہ بچ گئے لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ, مار دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں گے, ملک بدر کر دیے جائیں گے, سلیپ دے دی جائے گی, ہینگ کر دیا جائے, مطلب ڈیتھ, ختم, مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے, اتنے وہ معذور ہو گئے, اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا, دوسرے ملک بھاگ گیا, وہ تو بچ کے نکل گیا, یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں, ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو, اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی, جیسے ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب, یہ میں بتاتا چلوں, یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی, مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی, یا ہاتھ ٹوٹ گیا, یا کچھ ہو گیا, تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں, یہی توڑ دیا اس کو, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے, وہ جو بھی کھا رہا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے یہ کہنے کہ آپ کریں, یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ, یہ لکھا ہوا ہے, اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا ایسا رہے گا, ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں, ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے, ناٹ نیسیسری, میرے مقصد پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے, الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, سلیپ دے دی جائے گی, ملک بدر کر دیا جائے گا, یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں, الا الذین تابوا, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں
اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے، اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نہیں، یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی. نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے رزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو جنگ کے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ جنگ میں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان تھا. ایک آگ کون لگاتا ہے جنگ کی؟ وہ یہودی لگاتے ہیں. اور مسجدوں نے بھی مسجد پکڑ رکھی ہے، انہوں نے اس لیے پکڑ رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ بیس بنائیں جہاں سے جنگ کی، جہاں سے سیکرٹ اٹیکس ہوتے رہے. جو اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے. اب میں یہاں پر یہ آخری آیت ہے، اس میں موسیٰ السلام کی دعا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے اس سے دعا سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اپیرنٹلی معاشرے میں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دو پیغمبر ایسے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہت دی. یعنی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو بادشاہ بنایا. تو ظاہر بات بادشاہ جو ہے ایک ملک کا بادشاہ. ہمارے معاشرے میں بادشاہت کے خلاف ہے لوگ. یعنی اللہ نے جب کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا یا سلیمان علیہ السلام کو، تو بادشاہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی. تو اب لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہت غلط ہے، کیونکہ اتنا ویوالا بنا رکھا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. اس دنیا کی اکثریت جو ہے وہ میجورٹی از آلویز آن دا رانگ سائڈ، سمجھ رہے ہیں. اور اسی میجورٹی سے پاور میں آ جاتے ہیں لوگ، جس کو انہوں نے نام دے دیا ڈیموکریسی کا. تو وہ بیسیکلی اگینسٹ بادشاہت ہے. تو بادشاہت اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادشاہ، فقیر، غریب. تو بادشاہ از ناٹ رانگ، بادشاہ ہو جانا کہیں ملک کا کسی کا اس غلط نہیں ہے، لیکن اس پہ جو رسپانسبلٹی جاتی ہے ایز اے کنگ، وہ رسپانسبلٹی کا وہ جواب دے. بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ غلط ہے، غلط بات ہے. اللہ نے بنایا بادشاہ، خلیفہ اللہ نے بنایا، سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو زیادہ تر دنیا میں اللہ کی آیت کے مطابق قرآن کے اندر میجورٹی جو ہے، پیسہ جو ہے وہ نان مسلم کے پاس رہے گا. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ٹو کیپ پیس اینڈ بیلنس ان دا ہول ورلڈ. تو یہ جو پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دے دیا یا منافق لوگوں کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے، تو اب آدمی کیا کرے؟ ایمان والا، اصل ایمان والا تو بیچ میں آ گیا نا، کہ ادھر یہودی پاورفل ہیں، ادھر منافق ہمارے اندر پاورفل ہیں لوگ پیسے کے ساتھ. تو بیچ میں ایمان والا آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ وہ فرعون کہتا ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں گا. پکار لے اپنے رب کو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فرعون کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. وہ اپنے رب کو پکار لے، دیکھتا ہوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام اور بھائی تھے دو، کوئی ایٹم بم بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کا پیغام لے کے پہنچ گیا فرعون کے پاس. تو وہ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ جناب وہ آئے جادوگر، اور جادوگر سے وہ الٹیمیٹلی اس میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ججمنٹ چینج کر دے گا موسیٰ علیہ السلام، اور یہ دنیا بڑا فساد کر دے گا. تو کہتا ہے اس موسیٰ کو، اس بیٹوں کو قتل کرو، عورتوں کو زندہ چھوڑو، موسیٰ کو میں قتل کروں گا. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے، اور مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے، پاور بھی ان کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اور قرآن مجید میں لکھا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، جو ایک طرح سے گھر داماد بن کے 7-8 سال رہے یا 10 سال اپنے سزر کیا نوکری کری انہوں نے، یہ فقیر. اور وہ کیا اب سوچیے پاور. تو انہوں نے ایک دعا قرآن مجید میں کی، اس پہ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں، یہ بتانے کی مال جو ہے، مال آپ کے پاس ہو، اللہ آپ کو دے، اس کا صحیح اگر خرچ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دیکھیں سنیں سورہ یونس 10 اس کی 88 آیت. وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا
ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال دیا اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب ان کو ان کے مال پر اموال پر مٹا دے اور ان کو ان کے دلوں پر سخت کر دے بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر رسول اور نبیوں کی نارمل جو قرآن مجید میں سننا ہے یہ بھی ہے، مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں ان کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، لوگوں کو اللہ کا میسیج دینا تاکہ لوگ ہدایت پا کر راہ پہ آئیں. یہ ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون کو اور ان کے جو لیڈر ان کے ساتھی ہیں، ملا ہیں، چیفز ہیں بڑے بڑے، ان کو آپ نے مال دے رکھا ہے، زینت دے رکھا ہے اس دنیا کی. مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے پاس ہے. مال بھی ہے، زینت بھی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ راستے سے تیرے راستے سے روک بھی رہے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے آپ جا کے پیغام دیجئے. امیجن کریں آپ کیسے لڑیں گے، کس طرح آپ لڑ سکتے ہیں؟ ون مین موسیٰ علیہ السلام، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو مال دے دیا اور زینت بھی دے دی، پاور بھی دے دی، اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے، آپ ان کو جا کے پیغام دیں. اور ان کا کیا کام ہے؟ وہ روک رہے ہیں راستے سے. کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، امیجن کریں آپ پیغمبر کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو الٹیمیٹلی پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ گمراہ کرنا ہے تیرے راستے، تو آپ انہیں کیا کہیں ان کے مال پر ان کو مٹا دے. That they should die for the love of the money. اسی میں مر جائیں وہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ اور ان کے دل جو ہیں سخت ہو جائیں، اتنے سخت ہو جائیں کہ یہ ہرگز ایمان نہ لائیں. That is the only، یعنی مر کے تو سب اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا، مر کے تو سب اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے دعا کر دی کیا اگر یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، یہ ہدایت پہ تو ان کے تو اتنے دل سخت کر دے اور ان کو مال پہ ایسا مٹا دے یہاں تک کہ دردناک عذاب کا مزہ جب اس دن دیکھیں. یعنی اتنا یہ پاورفل میری نظر میں، اتنا یہ مطلب بجائے اس کے ہمارے معاشرے میں تو کسی سے آپ کو کسی سے وہ ہو جائے تو آپ گالم گلوچ کرتے ہیں یا بم بناتے ہیں، نیوٹرم بم بتاتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کے مال پہ مٹا دے. جس مال کے پیچھے اپنی زندگی میں جو کنٹرول، میں نے کہا نا پورا ورلڈ فرعون کے پاس مال ہے، زینت ہے، پاور ہے، نان مسلم کے ساتھ ایون تو منافقوں کے پاس، تو یہ جس کے جنگ کا فساد ہو رہا ہے، دنگ فساد ہو رہے ہیں اور یہ راستے سے روک رہے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے دے رکھا ہے مال. تو میں نے پہلی بتا دیا ایکسیپشن ٹو دا رول، جنرلی میں بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر زیادہ تر پیغمبر جو ہیں وہ ان کو زیادہ تر یہ کہا کہ یہ تو کمزور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فقیر بنا دیا کہ وہ اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک کیا دے کے شادی کر سکے، کیا کہتے ہیں اس کو، اگر پیسے دے گئے مہر بھی نہیں دے سکتے، دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس شادی کرنے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں. یعنی یہ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ جا کے فرعون سے بات کیجئے. یہ ہے سنت رسول اور پیغمبروں کی شان کہ وہ اتنے معاشرے کے اندر اتنے لوسٹ، یہ بہت ہی ویک لوگوں میں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے محبوس کر کے دکھایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری طاقت ایسی ہے، ہم پھر بھی تمہیں ہمارے پہ ایمان لانا ہے. تم نے ان اینی کیس تم کو مجھ پہ ہی ایمان لانا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ پیغام دو جا کے. وہ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا. میں نے وہاں قتل کیا، وہ تو انہوں نے مار دیا تھا ایک آدمی، تو وہاں ڈر رہے جانے سے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر رہے جانے سے، بات کرنے سے کہ میں نے تو قتل کیا. کہنا نہیں، اپنا ہاتھ نکالو، دیکھو شائن کر رہا ہے، وائٹ ہے، وہ صاف ہے، کلیئر ہے. گلٹ نکالو، جاؤ یہ گلٹ نکالو. تو میں کہہ رہا ہوں وہاں جا، پھر بھی بھیج دیا. تو کہہ لیں میرے کو ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیں. اچھا اب وہ ایک اور میں یہاں اس بات پہ ختم بھی کر دوں. انہوں نے کہا ایک دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا اے رب میرے سینوں کو تو کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری جو لینگویج ہے، زبان، جس لینگویج میں بات کروں اس کی گرہیں کھول دے. جس نے بھی اس زندگی میں ابھی میں آپ لوگوں سے کہوں
جو اسپیکرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر جرنی لکھا ہوں یہاں کے یہاں کھڑو کے اسپیچ کریں تو لاک لگ جائے گی زبان. آپ گونگے کیا؟ آپ بات کر سکتے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بات کرنی ہے فرعون سے. سوچیں آپ پاور. فرعون جس کے قبضے وہیں انہوں نے زندگی وہ ایک طرح اڈاپٹیڈ کیا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو باپ تب بنا ہوا تھا وہ, موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے اڈاپٹیڈ فادر تھا وہ, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری تھی. ایک تو یہ خوف ویسی وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ پاورفل آدمی. وہاں جا کے اللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کھول دے. ناٹ دس زبان, لینگویج کی گرہ کھول دے تاکہ میں پیغام وقت البسانی یفقہوا قولی, تاکہ وہ سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں, بات سمجھ سکے. یہ جو زبان کی گرہ, تو یہ سمجھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ اس حالت اتنا تو ان کے اوپر وہ تھا پریشر کہ اس کے پاس مال ہے, زینت ہے, پاور ہے, مصر کی بادشاہت ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے پاس, اور یہ وہاں پر جا کے ان کو اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہارون کو کر دو, ہارون علیہ السلام کو بس دو, یعنی کہ میرے ساتھ کچھ آپ نے اللہ نے جاؤ. اب آپ سوچیے یہ ہے آپ کی طریقہ کار. اور اس آیت سے یہ بتا دیا کہ مال اور زینت ایمان والوں کے پاس بھی آ سکتا ہے, یہ نہیں کہ, مگر ایک ایز اے جنرل بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر میجورٹی جو لوگ ہیں پرانی آیت کے اندر زیادہ تر جو مال ہے وہ منافقوں کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس ہے, سوٹو سے ایمان والوں کے ہمارے درمیان. اور جنگ کا اعلان جو ہے وہ اللہ اور اس رسول کا ہوا ہے. جنگ کا, اللہ اور اس رسول کا جنگ کا اعلان ان لوگوں پر ہے جو ودن ایمان والوں میں جو منافق ہیں, جو کیا کھا رہے ہیں, ربا, بڑھوتی, جو اپنے لوگوں میں ایمان والوں میں پیسے کی سرکولیشن صحیح نہیں کرے. ان کو اللہ نے کہا تھا. اور یہودوں کو اپنا گھمنڈ ہے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں, اور وہ آگ لگاتے ہیں جنگ کی. جب دیکھو آگ, جب کبھی بھی آگ کی جنگ لگا اللہ بجھا دیتا ہے. اور جو منافق ہیں انہوں نے ایک مسجد بھی بنا رکھی ہے تاکہ ہمیشہ جنگ ہوتی رہے اور مومنوں میں تفرقہ رہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سورہ مائدہ کی 34ویں آیت میں آپ نے بتایا کہ سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو. یہ کون کس پر قدرت حاصل کر رہا ہے؟ مومن. دیکھیں یہ یا اوپر تو سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے, نیچے بتایا الا الذین تابوا, سوائے جو لوگ لوٹیں یا توبہ کر لیں, من قبل, یعنی یعنی توبہ جب کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مومن جو ہیں تم پہ قدرت حاصل کر لیں. یعنی کہ میں اگر پھنس کے ایسی حرکت کرے بیٹھا ہوں تو مومن مجھ پہ قدرت حاصل کرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں, اور اگر وہ قدرت حاصل کر لے گا تو مجھے پھر وہ کیا کرے, بتائے کہ کیا پورا پروسیجر ہے. اچھا یہ بتا کہ کس طرح ہے. مطلب آپ اس کو قتل نہیں کر رہے, آپ نہیں قتل کریں گے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ قتل نہیں کریں گے یا آپ اس کو سلیپ پہ نہیں چڑھا دیں گے. اس کو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کہ اصل میں اسی سے ریلیٹڈ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے لوگ مروجہ طور پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ اگر آپ قدرت پائے تو آپ سلیپ دے دیں یا آپ قتل کر دیں یا آپ ملک بھتر کر دیں. یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنی آیتیں ہیں 2-3, میں آپ کو بتاتا ہوں ریفرنسز. سورہ توبہ 9, 5 اور 6. اور یہ معاشرے میں یہ جو نان مسلمز ہیں اور وہ بھی اس آیت کو زیادہ تر پروموٹ کرتے رہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بھائی قتل کرو, مومنوں کو یہ سکھا دیا کہ بھائی آپ قتل کر دیں لوگوں کو. تو کس طرح ہے قرآن مجید میں دیکھیں, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس پھر جب وہ محترم مہینے ختم ہو جائیں بس لڑو یا قتل کرو. قتل کرنے کا قرآن مجید کا ایک لیکچر ہے, میں دوں گا. قتل جیسے آپ اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اپنے نفس کو, اس طرح آپ نے مشرکین کو قتل کرنا ہے. جہاں تم انہیں پاؤ, جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ ان کو قتل کرو. کیونکہ اگر فزیکل قتل ہوگا دیکھیے آگے وہ پھنس جاؤ, اور انہیں پکڑ لو اور ان کا گھیرا ڈالے رکھو اور ان کے لیے گھاٹ کی جگہ میں بیٹھے رہو
بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں پس ان کا راستہ خالی کر دو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ قتل آئے ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کرو، انہیں پکڑو، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں گھیرے میں لے لو، ان کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ میں بیٹھے رہو، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں تو زکوٰۃ دیں، پر ان کا راستہ خالی کر دو۔ ایک تو یہ وہ ہو گیا اگر ان پہ قبضہ کر لے، جیسے آپ نے سوال کیا تھا۔ آگے دیکھیے ایک اور اسی کی آیت کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ اور مشرکین میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تیری پناہ مانگے۔ یہ کون ہے؟ جیسے فرض کیا اس نے قتل کیا ہوا ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ لوٹ گیا ہے، تو آپ نے اس کو قبضے میں کر لیا، آپ کے قبضے میں، تو وہ پناہ مانگ رہا ہے آپ سے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مشرکین میں سے کوئی ایک تیری پناہ مانگے، پھر اس کو پناہ دیں آپ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو پہنچاؤ اس امن کی جگہ پر۔ یہ اس لیے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا نا وہ قبضہ کر لیں آپ، تو وہ کیا کریں؟ ان کو آپ پناہ مانگا، فرض کری معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کا کلام سناتے ہیں اور توبہ کرے، تو اللہ کہہ رہے اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ، سیکورٹی میں رکھو۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بار ہے کہ آپ ذہن میں ہے کہ قتل کر دو۔ پھر ایک اور دیکھیے آپ کو، اور ایک اور بھی آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 47 سورہ، اس کی 4 آیت، وہ میں آج اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہی والی بات ہے، قابو پا لو یا قبضہ کر لو تو کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے، سورہ محمد 47 کی 4 آیت ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ پس جب تم کافروں سے ملاقات کرو بس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ۔ میں پہلے ایک بار میں نے پڑھ دوں پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ بس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک جب ان کو تم قابو پاؤ، پھر مضبوطی سے باندھ دو، پھر یہ کہ تم احسان کرو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم ضرور بدلہ لے لیتا ان سے، لیکن تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، بس ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ان قریب وہ ان کو ہدایت دے گا اور وہ صحیح کر دے گا ان کے کنڈیشن، ان کی حالت کو صحیح کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ نے وہ جو آیت جو ریفر کی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ توبہ کر لے، اور آپ اس سے پہلے آپ نے قدرت کر لی، تو اب جیسے یہاں لکھا ہے ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ، تو اگر فرض کریے فضرب الرقاب، اس کا جو میں نے جو معاشرے میں اگر یہ سمجھا ہے کہ گردنیں کاٹ دو، تو عربی میں لفظ ہے قطع یا ذبح، دکھاتے بھی نا یہ گردنیں ذبح کرتے ویسے کرتے دیکھتے، وہ جو گردن آپ گردن وہاں بھی وہ آپ کہیں گے اس کو اگر عربی میں بولے کہہ رہے ذبح کر رہا ہے اس آدمی کو، اس نے آدمی کو ذبح کر دیا۔ دا ورڈ ول بی ان عربک ول بی ذبح یا قطع، گردن قطع کر دو، ہاتھ قطع کر دو، ذبح کر دو، تو یہاں لفظ ہے فضرب الرقاب، ان کی گردوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک کہ تم انہیں قابو پا لو۔ اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو پھر قابو کیسے پاؤں گا؟ وہ لوگ ہیں زندہ تبھی تو قابو پا رہا ہوں میں، اور پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو، تو میں باندھ رہا ہوں تو اس کے معنی زندہ ہیں، وہ قابو پا رہا ہوں تو زندہ ہیں لوگ، ان سے فدیہ لے لو تو زندہ ہیں لوگ، یا ان پہ احسان کرو تو زندہ ہیں لوگ، کہیں نہیں مر رہا، کوئی قتل نہیں ہو رہا ہے وہ۔ اور آگے لکھا ہے حتی تضع الحرب اوزارا، یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے۔ تو جنگ کون کر رہا تھا؟ آپ لڑ رہے تھے؟ جنگ میں کون لڑا؟ منافق اور یہودی۔
جنگ ختم ہو گئی تو اب آپ کے پاس آگے قابو پا رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, پیسہ میسج دے رہے ہیں, کلام اللہ سنا رہے ہیں, تو یہ آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا, مومنوں کا سلسلہ. یہ تھوڑی کہ آپ جنگ کر رہے تھے, آپ کا ذکر نہیں یہاں, یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ساتھ ایمان والوں کا تم نے کیا کرنا ہے. تو جنگ کے اندر تھوڑی ہو رہی ہے بات, جنگ تو لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. تو جنگ یہ تھوڑی کہ جنگ کر اللہ کی راہ میں تم جنگ کر رہے تھے, یہ نہیں لکھا قرآن میں جنگ اتار دے. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو سے بدلہ لے لیتا, لیکن اللہ تو بعض کو بعض سے آزما رہا ہے کہ تم کے قبضے میں اگر آ گئے یہ لوگ, تمہارے انڈر سبڈیوڈ ہیں یہ لوگ, تو تم کیا کر رہے ہو. تو اور اب آگے دیکھیے, والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. اب یہ فزیکل ہے, سائیکولوجیکل ہے, دیکھیں آپ, والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو قتل کیے اللہ کی راہ میں گئے, قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں, فلن یضل اعمالهم, ان کے اعمال جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے, ضائع نہیں ہوں گے. آگے آیت میں لکھا ہے سیہدیہم, وہ ان کو ضرور ان قریب ہدایت دے گا. جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں, مارے گئے, قتل ہو گئے, ان کو ان قریب ضرور ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کے حالت. تو یہ مرے ہوئے آدمی کی ہو رہی ہے, اسی آیت کی کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں ایک بات. تو اس کے معنی یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, وہ ظاہری بات کیا ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں نفسیات کو اپنے قتل کرتے ہیں, جو میں نے کل بتایا تھا, جو اپنے نفسیات کو قتل کرتے ہیں, ان کی حالت کنڈیشن بہتر ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی ان کی, اور اللہ ہدایت دے گا. سیہدیہم, ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کی حالت. یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کے کانٹیکس میں نے بتایا. تو وہ جب آپ قابو پالیں تو آپ کو سارا یہاں بتایا کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کا ضرب لگا. اب ضرب نہیں کہ بچپن میں سے گدی پکڑ چاٹا کیا کھیلتے تھے وہ, ہے کہ پیچھے آدمی لیے کھڑا ہوا ہے کہ پڑ رہی ہے نا, ایک کہ یوں کھڑا ہوا ہے کہ میرے نہ پڑ جائے. تو اس طرح کی ضربیں لگا رہے ہیں, اس طرح لگائیں گے. یہ قدرت حاصل کرنے کے بعد یہ گھات لگانے کا سلسلہ کیسے ہے؟ نہیں, پہلے تو قدرت سے پہلے گھات لگائے بیٹھے میں آپ. سب چیزیں, دونوں چیز میں نے مکس کر دی ہیں کہ ہر طریقے سے کہ کیا کرنا کیا آپ نے, کہ ماننا نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں, قتل نہیں کرنا ہے ان کو. اصل آپ کو ہے, چاہ رہے ہیں کسی طرح کسی گردن ہم لے لیں, یعنی یہ پتہ نہیں کیا شوق ہے قتل کرنے کا. اور میں نے عجیب بات دیکھی, جتنے قتل کے جو بیان کرتے ہیں کہ جہاد اور قتل, خود بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں میں اور اسپیچ کر رہے ہیں, جاؤ تم جا کے جاتے. خود کیوں نہیں جا کے مر رہے, خود جا کے ایٹم بم باندھ کے مر جائیں نا پہلے, یا پہلے اگر خود جہاد اپنی گردن کاٹ لیں. کس طرح کے لوگ ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر جہاد جو قتل و غارت اگر اللہ تعالیٰ کا دین تھا یا مذہب تھا, تو خود کیوں نہیں کرتے وہ, کہیں آپ نے کیوں نہیں کیا آج تک. میرا اس میں سوال ہے کہ جب اللہ کا رسول جنگ کر سکتا ہے تو اس کی اتباع میں مومن جنگ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ بات نہیں سمجھے. اللہ کا رسول کا جنگ کا اعلان ہے ایمان والوں سے, مومن سے. ایمان والا جو ربا کھا رہا ہے اسی سے جنگ اللہ رسول کر رہا ہے. آپ سے کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے. نہیں, کہاں نہیں کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے کھانے والے سے. نہیں, کس سے کر رہا ہے, کہاں لکھا ہے؟ جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے, جنگ نہیں کرے گا. کوئی آیت, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ایک آیت نہیں ہے قرآن میں تم اللہ یہی لیں والذین, مطلب وہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کریں, ایک آیت نہیں قرآن میں. حربی فی سبیل اللہ, ہاں یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرو, جد و جہد کرو, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ نہیں کہ تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. ایک آیت نہیں ہے, چیلنج. قرآن مجید میں پرمیشن نہیں آ رہی ہے, آتی اللہ آتی رسول. جب وہ یہ کر رہے ہیں تو جب اللہ اتنی جگہ کہہ رہا ہے جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں, تو اللہ کہتا ہے جنگ کرو اللہ کی راہ میں. بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے, اللہ اور اس کی رسول کی جنگ کا اعلان ہے منافقوں سے, ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ کے خلاف ہے جنگ, اور اگر آپ کھاتے رہے تو جنگ ہو گئی آپ کی. تو کس طرح ہوگی کہ آپ اپنے کو صحیح سمجھیں گے اور ایک مسجد بنا کے بیٹھے میں اور لڑائی کریں گے, یہودیوں کو غلط سمجھیں گے, وہ کہہ رہا ہے ہم لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, جزا آتی رہے گی, ریوارڈ آتا رہے گا اس کا. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. اور سورہ مائدہ 5 کی آیت سے پتہ چلا کہ 3 سزائیں لکھی ہیں, تو کیا یہ ان لوگوں پر اپلائی ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہیں. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے, وہ تو اللہ نے کہا جو ربا کھائے گا اس پہ اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہو گیا. اور یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. تو جب اللہ نے اعلان دے دیا کہ اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں سے جو ربا کھائیں گے,
یہ تو اللہ نے نوٹس دیا تھا. اب ایک آدمی ربا کھائے چلا جا رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا, تو پھر کیا لکھا, پھر یہ آ جائے گا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, کہ بے شک اللہ کہہ رہا ہے جو سزا ہے ان لوگوں کے جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ نے اللہ اور رسول سے جنگ کر دی کیونکہ آپ کھائے چلے جا رہے ہیں. جو سمجھ جو اللہ اور رسول سے جنگ, اللہ نے تو نوٹس دیا تھا, ہم نوٹس دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ربا نہیں کھاؤ, چھوڑ دو, جو باقی ہے چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کھاتے رہیں گے تو آپ نے ایک طرح سے نوٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے. جب ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ آپ کے خلاف جنگ کا اعلان ہو گیا, جنگ کر لیا آپ نے یا فساد کر لیا. اور وہ کس طرح کریں گے, سامنے یہودی کو دیکھ کے اس سے لڑ رہا ہے. اللہ جنگ اللہ سے ہو رہی ہے بیسیکلی. یہ یاد رکھیں جنگ جتنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی سے جنگ کر رہا ہے آدمی. یہ سورہ مائدہ 64 میں اس میں آخر میں اسٹیٹمنٹ آیت میں کہ جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں, اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. ہاں, اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. صحیح ہے. اور ایک اور آیت میں آپ نے بتایا کہ اللہ اور رسول ایمان والوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو دو اسٹیٹمنٹ, یعنی ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے میں محبت نہیں کرتا فساد کرنا, اور دوسری طرف مومن سے خود جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. نہیں تو وہ مومن جو ربا کھا رہے ہیں. ہاں تو یہ مطلب تو اللہ اور رسول اعلان کر رہے ہیں جنگ کے لیے, ایک چیز کو پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے چیز کو جنگ و فساد کو پسند نہیں کرتے نا. نہیں فساد کو نہیں پسند, وہ نیچے آپ نے فساد جنگ کو تو بجھا دیا اس نے, جنگ کے لیے ہے نا. اچھا صحیح ہے. فساد دوسری چیز ہے, کرپشن ہے, سمجھ رہے ہیں. اوپر فساد جو ہے نا وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. فساد جو ہے کرپشن, اوپر تو جنگ کو تو اللہ نے بجھا دیا اور فساد کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دوسرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جنگ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران تیسری صورت ہے, اس کی 123 میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے حقیقت تھے, بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ اچھا دیکھیے, اب یہ دیکھیے ایک لفظ ہے آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بدر. بدر سن رہے ہیں نا, بدر, جنگ بدر اور جنگ عہد اور مختلف عہد, جنگ تبوک. لیکن عہد کا تو خیر قرآن میں ذکر نہیں ہے, لفظ قرآن میں نہیں ہے, لیکن بدر آ جاتا ہے قرآن میں جو آپ نے یہ لکھا ہے نا عربی میں بدر. جی ہاں, تو یہ آپ سورہ ال عمران ہے 3 کی 123 ہے. میں یہ آیت کو پڑھوں گا, 2-3-4 اور آیتیں پڑھوں گا, آپ اس کو پورا کنٹینیوٹی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بدر کیا ہے. پہلے تو آپ دیکھیے, پتہ نہیں آپ لوگ کو معلوم ہے بدر کے معنی کیا ہیں. یعنی جب فل مون ہوتا ہے اسے بدر کامل کہتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب. تو بدر تو عربی کا لفظ ہے جس کے عربی کے اندر معنی فل مون کے ہیں, جس کو اردو میں بدر کامل ویسی کا ویسی بدل لیا ہے اور کامل کر دیا, یعنی فل مون ہو گیا. وہ عربی کا لفظ بدر ایسے ہی آ گیا, فل مون. سمجھ رہے میری بات آپ. تو اب آپ دیکھیں میں ان آیت کو جو آپ نے ریفر کرنا جس کو یہ جنگ کہہ رہے ہیں, بدر کی جنگ, وہ دیکھیں آپ قرآن میں کیا ہے. تو عربی کا لفظ بدر کے معنی ہو گیا فل مون. میں پڑھوں گا اس کا پہلے عربی پھر اس کے معنی کروں. سورہ آل عمران 3 کی 121 اینڈ آن ورڈز. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب تو صبح اپنے اہل سے نکلا تو نے مومنوں کو نشاندہی کی لڑائی کے لیے قاعدے کی جگہ. مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. تو یہاں تو اور جب تو صبح اپنے اہل سے نکلا تو نے مومنوں کی نشاندہی کی اور لڑائی کے لیے قاعدے کی جگہ. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہوئے اور اللہ نے ان دونوں کا ولی تھا, اور مومن اللہ ہی کے اوپر توکل کرتے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن. تو اب جب یہ انہوں نے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیج پہنچا, جب وہ اپنے اہل خانے سے نکلے تو بیٹھنے کی جو لڑائی میں نے بتایا, لڑائی پہ ایک الگ لیکچر ہے. لڑائی کیسے کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ, ویسی آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی کرنی ہے, مشرک ہو یا منافق ہو یا کافر ہو. تو اسی کی جگہیں بتائیں بیٹھنے کی, کس طرح بیٹھ کے آپ لڑیں گے. تو جب یہ ہوا پوزیشن یہ بنی تو دو گروپ تھے لوگوں میں سے, مومنوں میں سے دو گروپ تھے, انہوں نے بزدلی دکھائی, جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ولی تھا, سرپرست تھا, لیکن وہ ڈر رہے تھے.
بزدلی دکھائی، انہی میں سے مومنوں میں سے لوگوں نے بزدلی دکھائی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا. اور اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے. اب آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تحقیق اللہ نے تمہاری، دیکھیں تحقیق اللہ نے تمہاری بدر کامل کے ساتھ مدد کی اور تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرو. اچھا اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی. کب مدد کی؟ بِبَدْرٍ، فل مون کے ساتھ. یعنی کہ فل مون کے ساتھ، یعنی پورا جس طرح پوری فل مون کو کیا ہوتا ہے؟ 14 کے چاند میں پورا چاند فل مون ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یعنی کہ ہاف، اگر چاند کے اگر آپ گرنے دیکھیں تو پہلا دیکھیں کتنا پتلا ہوتا ہے، پھر موٹا پتلا، یہ ساری ہوتے ہیں نا. ایک وقت پورا چاند چمک رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے فل مون کے ساتھ تمہاری مدد کی، یعنی ٹوٹل مدد کی، یعنی ہاف آف دا مون نہیں تھی، تھوڑی سی مدد نہیں کی تھی، 1/4 نہیں، فل مون کے ساتھ مدد کی. سمجھ رہے؟ اس کا ایک محاورہ کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ پورے مطلب فل مون جب تھا اس کے فل مون کے ساتھ، فل مون کے ساتھ مدد کی. کیونکہ مون جو ہے لینگویج میں استعمال ہوا جاتا ہے، ہنی مون، ہنی اور مون کوئی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بلو مون، وانس ان بلو مون. تو اسی طرح عربی میں، قرآن میں عربی لینگویج میں مون اس طرح استعمال ہوا ہے کہ تمہاری فل مون کے ساتھ مدد کی، 1/4 ٹوٹل مون جب پورا روشن تھا. اب آپ دیکھیے جب تم کمزور تھے اور تم تقوی اختیار کرو اور شکر کرو، اللہ کا تقوی تاکہ تم شکر کرو. اور پھر آگے رسول کہتے ہیں اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. جب تو کہتا تھا مومنوں کے لیے یہ کیا وہ کافی نہیں ہے تمہارا رب تم کو 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ تم کو پھیلا دے. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ وہ جو کمزوری دکھا رہے تھے، اللہ نے پہلے تو کہا کہ فل مون کے ساتھ تمہاری میں نے مدد کر رکھی ہے. اور کس طرح مدد کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ کافی نہیں ہے کہ 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تم کو پھیلا دے، ایکسپینڈ کر دے. مطلب جیسے اگر فرض کے 4 آدمی تو اتنے سارے فرشتے بھی ساتھ ہیں، پھیلا دے ان سب کو. 3000 فرشتے نازل گئے، مدد کرے پھیلا کر. یہ مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. آگے پھر لکھا اور آگے کنٹینیوٹی میں بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددهم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. بلکہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارے پاس فوراً سے آ جائیں تو تمہارا رب نشان کیے ہوئے 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں پھیلا دے گا. یعنی اگر وہ فوراً آ جائیں تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے جو کہ نشان کیے ہوئے مارکڈ ہیں اللہ کے، وہ اس سے تمہیں پھیلا دے گا. پہلے 3000 کا اس نے 3000 کے لیے تو کہا تھا کہ ایسا اگر تم شکر ایسا کرو، اور اگر وہ آ جائیں فوراً تو 5000 کر دے گا. کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں، کوئی لفظ جنگ کا بھی ذکر نہیں آ رہا ہے. جنگ جسے کہتے ہیں نا وار، حرب کا ذکر نہیں آیا. اس پورے اس ایریے میں کہیں وار نہیں آئی ابھی تک. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی جنگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، کوئی لفظ جنگ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت. کہیں جنگ حرب نہیں نظر آ رہا ہے. اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فل مون بھی بدرن جو ہے تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے. اگر تم کمزوری دکھا رہے تھے، تم کمزور تھے، تو اللہ نے آلریڈی تمہاری فل مون کے ساتھ مدد کی ہوئی ہے. اور کیسے مدد کی وہ سمجھا رہا ہے. اچھا اور ایک اور چیز دیکھ لیں یہاں پر بس آگے کیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے سوائے اس لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اس کے ساتھ. اور ومن نصر، اور نہیں مدد پہنچتی سوائے اللہ کے نزدیک سے جو طاقتور حکمت والا ہے. یعنی یہ بات جو آخر میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے جو نازل کیے
وہ کس پرپس کے لیے نازل کیے؟ تاکہ تمہاری مدد کرے وہ، اور تمہارے دل جو ہے اطمینان، جو جس کی وجہ سے تم کمزوری دکھا رہے تھے، تو جب کہ اللہ ان دونوں کا سرپرست تھا پیچھے. لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے نشان کیے ہوئے فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھیلا دیا اس سے، تاکہ آپ کو ایک بشارت دے دی، گڈ نیوز دے دی، تاکہ آپ کے دل جو ہیں مطمئن ہو جائیں. اب یہ فرشتے کب نازل کب ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا استقامت کرتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آیت میں نازل یہاں ہو رہے ہیں، یہ جب آپ کو کمزوری ہو اور سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی، کوئی ایسی بات ہو، تو اللہ کا ایک پروسیس کنٹینیوڈ ہے. یہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہیں تم خوف ہو ولا محزون نہ ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشار الجنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے اولیاء سرپرست دنیا میں، وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہو جو تم اس دنیا میں اس میں چاہو گے اور آخرت میں ملے گا، وہی جو تم چاہو گے. تو یہ بات سمجھیں کہ یہ 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مارکڈ فرشتے ہیں، اس میں یہ کوئی فزیکل جنگ کی یہاں بات نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر رکھی ہے اس کاز کے لیے. اگر آپ اس کاز میں رہیں گے، اس سے ہمارا رب اللہ ہے، استقامت کریں گے، تو یہ نازل ہوں گے. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے ان سچویشن، اس کے ہر انسان کے ساتھ جو اس چیز میں انوالو رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بنا ہوا ہے. تو نہ یہاں جنگ نظر آئی آپ کو. بدر کے میں نے بتا دیے، بدر جو ہے اس کے معنی ہیں جو اردو میں بولتے ہیں بدر کامل، فل مون. اور فل مون جو یہاں میں سمجھتا ہوں میٹافوریکل لینگویج کے اندر یہ اسے کہتے ہیں، محاورے کے طور پہ ہے کہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہے ٹوٹل مدد کی، یعنی پوری، یعنی کہ ہاف مون یا آدھی یا 1/4 نہیں، فل مون. تو مون میں لینگویج کے طور پہ یہاں جیسے ہوتے زبان میں استعمال کیا ہوا ہے، اس طرح استعمال ہوا ہوا ہے. جی